یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اب خطبے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ 24 گھنٹوں میں آپ کے جمعے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب بھی اذان دی جائے، اذان سے اذان اول ہی مراد ہے۔ 2 اذانیں ہوتی ہے اور ایک اذان تو پہلے دی جاتی ہے اور اس میں آدھا پونا گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری اذان وہ تو خطبے کے لیے دی جاتی ہے، لیکن اذان اول ہی مراد ہے۔ جیسے اذان دی جائے تو آپ اسی اذان کے دوران اذان سن کر کے فسعوا الی ذکر اللہ، اب آپ کو خطبے کے لیے اور جمعے کے لیے جانا ہے۔ اذان کے بعد جو آپ کمائیں گے نا تو وہ مکروہ ہوگی، کمائی آپ کی حلال ہوگی، لیکن وہ اس طرح ہوگا کہ جیسے چائے ہے، چائے کے اندر مکھی گر جائے تو پی لو، پی سکتے ہیں، لیکن اس کو پیے گا کون؟ اس کو پیے گا کون؟ آپ کے سالن کے اندر کوئی بچہ آپ کا تھوکے، پی لو تو پی لو، کھاؤ تو کھاؤ اس سالن کو، لیکن آپ کیسے کھائیں گے اس کو؟ اس وجہ سے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کو جس وقت اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر کی طرف، خطبے کی طرف چلو، جا کر کے خطبہ سنو۔ کسی زمانے میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں یہ ترتیب تھی، جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی اور جمعے کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا تھا۔ جمعے کی نماز پہلے ہوتی تھی اور جمعے کے بعد ہی خطبہ ہوتا تھا، جیسے کہ عیدین کے بعد، عید نماز کے بعد ہی خطبہ ہوتا ہے، تو جمعے کے بعد ہی خطبہ ہوتا تھا۔ لوگ اتنی تاخیر کر گئے کہ نماز جمعے کی نکل جاتی، خطبے میں پہنچ جاتے، تو فرمایا کہ نماز تو آپ سے نکل جانا یہ تو بڑی مصیبت ہے، 1 رکعت نکل جائے یا 2 رکعتیں، نماز پہلے پڑھی گئی جمعے کی، اس کے بعد آپ خطبے میں پہنچے تو کیا فائدہ ہو گیا؟ اس وجہ سے اب اللہ نے ہم پر مہربانی کر دی، یہ کہا کہ خطبے کو آگے کر دیا، خطبہ نماز جمعہ سے پہلے ہوگا۔ اب خطبے سے پہلے آپ کو آنا چاہیے، خطبے میں شامل، لیکن تاہم کوئی آدمی کسی شدید مجبوری میں وہ خطبے میں نہیں آ سکتا، خطبہ اس سے چلا جاتا ہے، تو تب بھی نماز میں پہنچ جاتا تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن ترتیب پہلے یہی تھی کہ نماز جمعہ عیدین کی طرح نماز جمعہ ہوتی تھی، نماز جمعہ کے بعد پھر خطبہ، لیکن اس میں بھی کوتاہی ہونے لگی۔ اب یہ کہا کہ آپ کی کوتاہی اگر ہو تو خطبے میں کچھ پھر بھی گنجائش بن سکتی ہے، اگر شدید ضروری کام ہے کہ خطبہ اگر کسی سے رہ گیا، خطبہ چونکہ نماز سے پہلے ہے لیکن نماز جمعہ میں تو پہنچ جائے، لیکن تاہم اذان اول جب ہو گئی، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کو جب پہلی اذان دی گئی، فسعوا الی ذکر اللہ، اب چلو، اب دوڑ لگاؤ، اب چلو الی ذکر اللہ، خطبے کی طرف، اب نماز کی طرف۔ اور اس دوران پہلی اذان دی گئی، اذان کے بعد، اس کے بعد یہ کہ خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا اور اس کے بعد کمانا، یہ جو کمائی ہوگی، میں نے عرض کیا کہ وہ کمائی مکروہ ہوگی، حرام اس کو نہیں کہہ سکتے لیکن مکروہ ہوگی، اور مکروہ کا یہی مسئلہ میں نے آپ سے عرض کر دیا، گویا کہ چائے کے اندر کسی نے تھوک لیا آپ کی کیتلی کے اندر، اس کو کیا پیو گے آپ؟ پی لے کوئی پی لے، لیکن اس کو آپ پیئیں گے نہیں۔ اسی طرح آپ کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ چائے کے اندر مکھی گر جائے، آپ پی لے، شرعی طور پر پی سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ایسے نازک مزاج ہے، کون اس کو پیے گا؟ تو یہ جو رزق آپ نے کمایا ہے، یہ رزق جو نماز جمعہ کی اذان ہو گئی اس کے بعد جو آپ کما رہے ہیں، اس میں کراہیت ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اب خطبے کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وذروا البیع، اور اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ہر قسم کی خرید و فروخت کو آپ چھوڑیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، آپ نہیں جانتے، اگر کچھ علم رکھتے ہو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور ظاہر ہے کہ بہتر تو وہی ہوگا کہ جس کو خدا ہی بہتر کہہ دے، اور برا وہی ہوگا جس کو اللہ برا کہہ دے۔ ہمارے انتخاب کو تو ماشاءاللہ سلام ہو کہ ہم جس چیز کو خدا بہتر کہہ دے وہ ہمارے لیے برا ہوتا ہے، جس کو خدا برا کہہ دے وہ ہمارے لیے جس کو اللہ برا کہہ دے اس کو ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ بار بار وہ آپ کو کہہ بھی رہا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے، میں اللہ اس کی اطلاع آپ کو دے رہا ہوں، اس کی اطلاع میں اللہ آپ کو دے رہا ہوں، آپ کے دشمن کی تعین کر رہا ہوں، لیکن ہمارا دشمن شیطان نہیں ہے، ہمارا دشمن مولوی اور تبلیغی ہے، جو ہمیں نماز کی طرف بلا رہا ہے، جو ہمیں حلال و حرام کی طرف بلا رہا ہے، جو ہمیں مسجد کی طرف بلا رہا ہے، وہ جتنا ہمارا دشمن ہے اتنا دشمن اللہ آپ کا بھلا کرے شیطان ہمارا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی جو نماز کو ترک کرتا ہے اور اسی طریقے اور بے حیائی برائیوں کا ارتکاب کرتا ہے اور منکرات کا ارتکاب کرتا ہے، یہ سارے کے سارے یہ کسی مولوی کے فیصلے تو نہیں ہے، یہ قرآن کے فیصلے نہیں ہے، یہ حدیث کے نہیں ہے، یہ سب شیطانی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے، مؤذن غریب وہ 5 وقت فریاد کر کے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھ لینا جتنا بھی پیسے والے ہو لیکن تم بڑے نہیں ہو، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور بڑوں کی بات مان لو، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہم لوگ کبھی خود بخود بڑے ہوتے ہیں،
ہم میں بھی بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, سمجھے. وہ بڑا وہ ہے جو پاک ہے, بڑا تو وہ ہے جو پاک ہے, اور ہمارا بڑا والا ہوگا پیٹ بھی بڑا ہوگا, جیسے مولوی کا بھی بڑا پیٹ, اور ہمارے بڑے بڑے حرام خور پہ پیٹ اور ٹٹی پاخانہ بھرا وہ بہت بڑا آدمی ہے, حرام خور ہے وہ بہت بڑا ہے. یہ جو اکبر ہے نا, اکبر کا معنی ہوتا ہے بڑا, سب سے بڑا, بہت بڑے. تو اللہ بہت بڑے ہیں, لیکن اکبر بادشاہ جو گزرا نا اکبر, تو اکبر کو لوگ خود نہیں اڑتے, بڑے لوگ اڑتے نہیں ہیں, لوگوں کو اڑاتے, چمچے اڑاتے, مرید اڑاتے. ہمارے مولویوں کے جو مرید ہوتے ہیں وہ ہمیں اڑاتے ہیں, اور وزیروں کے جو حرام خور جو چمچے ہوتے ہیں وہ ان کو اڑاتے ہیں. صدر کے اپنے چمچے ان کو اڑاتے ہیں کہ بس جی بعد از خدا تو ہی کسے مختصر, کہ بس آپ کے مقابل کے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے, ہم اڑاتے لوگوں کو. تو اکبر کو لوگ کہتے تھے اکبر 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 اکبر. اکبر کا معنی بہت بڑا, بہت بڑا, بہت بڑا جی, بہت بڑا, بہت بڑا. تو اکبر جب آخر میں بیمار ہو گیا نا, جب بیمار ہو گیا تو اتنا کمزور ہو گیا, اتنا کمزور ہو گیا کہ اپنے ہاتھ کو اوپر بھی نہیں لا سکتے تھے. جی بادشاہ بنے ہیں جی, اب اپنے ہاتھ کو اوپر, تو مکھی آ کر کے بار بار ناک پر بیٹھ رہی ہے, لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں, اور پھر واپس آ کر کے مکھیاں چہرے پر لوگ ہٹا رہے ہیں. اکبر جو ہے نا وہ خود اپنے ہاتھ سے ان کو ہٹا نہیں سکتا, ہاتھوں کی حرکت ختم ہو گئی ہے. اب لوگ جو ہے نا وہ پنکھے سے اور کسی طرح کسی گتے سے اور ہاتھ سے یہ کہ مکھیوں کو ہٹاتے, اور مکھی تو ایسی چیز ہے اس کو جتنا بھی ہٹاؤ تو وہ بار بار آئے گی. عرب لوگ اس کو کہتے ہیں زباب, قرآن بھی کہتے ہیں مکھی کو زباب. زباب کا معنی زب یزب, زباب کا معنی آتا ہے دفعہ دینے کے, دھکا دینے کے. آپ دھکا دیں گے وہ آئے گی, آپ ماریں گے وہ واپس آئے گی. اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ اپنے مونچھوں پر آپ کوئی چرب چیز, کوئی مٹھائی لگا دیں, آپ مکھی کو کہیں خدا واسطہ نہ آ جاؤ, وہ آ جائے گی بار بار, اس لیے کہ اس کا خوراک یہاں پہ رکھا ہوا. اس کو جتنا بھی آپ وہ کریں, اور ہے گندی چیز, وہ گندی چیز ہے تو آئے گی بھی, وہ اللہ کا گند لگا ہوا یہاں پر تب بھی وہ آ جائے, کھانے کی چیز ہے کچھ بھی. تو اکبر جب کہ وہ کمزور ہو گیا, تو کمزور ہو کر کے ہاتھ بھی حرکت نہیں کر سکتے. اب اس موقع پر مکھی آ کر کے بیٹھ رہے, لوگ ہٹا رہے ہیں, پھر آ کر کے بیٹھ گئی, پھر ہٹا رہے, پھر آ کر کے بیٹھ گئی, پھر. تو اکبر نے اس موقع پر کہا, لوگوں آپ نے مجھے گمراہ کر دیا, لوگوں میری زندگی میں مجھے تباہ آپ لوگوں نے کہا, آپ لوگوں نے مجھے تباہ کیا نا کہ اکبر اکبر, بڑے 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 بڑے. آج مجھے پتہ چل گیا کہ اصغر اور احقر اور ازل, آج سب سے ذلیل اور سب سے چھوٹا, سب سے حقیر میں ہوں. آج میرا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا کہ اکبر ایک اللہ کی ذات. آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں اکبر نہیں ہوں, اکبر اللہ کی ذات ہے. اس وجہ سے میں سر میں, خیر بات کہیں اور نکل گئی. آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے رزق روزی کی ذمہ داری تو لی ہے, رزق روزی کی ذمہ داری لی ہے, اور ہماری ہے کہ ہماری بھلائیاں اور ہماری برائیاں اس کی تشخیص اللہ نے کی. اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فاذا قضیت الصلاۃ, نماز جب پوری ہو جائے, فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, اب زمین میں پھیل جاؤ, زمین میں پھیل جاؤ, اور زمین میں پھیل کر کے تجارت کرو اپنی.